اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ قرآن پڑھتے وقت ہم عام طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو الگ کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ غلطیاں جو عام طور پر کتابوں میں الگ کر کے نہیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ان میں ترتیب کے لحاظ سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ہماری ایک غلطی ہو رہی ہے کھینچنے کی مقدار میں، ایک غلطی ہو رہی ہے بھاری اور باریک ہونے میں، ہماری ایک غلطی ہو رہی ہے کہ اپنے لہجے کا استعمال ہم دوسری زبان میں کرتے ہیں، یہ بھی غلطی شمار ہوتی ہے۔ چوتھی غلطی ہماری ہوتی ہے تاثرات، کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ثواب والی آیت، عذاب والی آیت، تعجب والی آیت، ان کے اندر ہمارے کوئی تاثرات نہیں ہوتے ہیں اور تاثرات سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچویں غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک کلمے کو ہمیں مکمل کرنے کے بعد وہاں پر ایک معمولی سا سکتہ کرنا ہوتا ہے تاکہ کلمہ جو ہے اپنی اصلی حالت پر محفوظ رہ سکے۔ اگر ہم صحیح مقام پر سکتہ نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی لفظ، تلفظ اور معنی، مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھٹی ہماری جو عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز کے پورے مراحل کو طے نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز ناقص رہ جاتی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کبھی بھی ایک سا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے اور غلط طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ ایک سی غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے غلطی کو سیکھنے میں بہت محنت کی ہوئی ہے۔ اگر اتنی ہی محنت ہم صحیح سیکھنے پر کر لیتے تو ہم اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں، بلکہ صحیح سیکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت غلط سیکھنے کے۔ ساتویں چیز جو تھی کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہمیں کسی چیز کی نقل کرنی ہے، کاپی کرنی ہے، جب ہم کسی چیز کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو جو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہترین چیز ہے وہ سیکھیں، تاکہ ہماری آواز بھی اچھی ہو جائے اور ہماری بات بھی پوری دنیا میں معتبر شمار ہو۔ جب ہم نقل کر رہے ہیں تو آپ معمولی چیز کی نقل کریں گے تو آپ کے پاس معمولی چیز آئے گی، آپ بہترین کی نقل کریں گے تو آپ کے پاس وہ چیز بہترین آئے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں: کھینچنے کی مقدار، بھاری اور باریک، اپنے لہجے کا استعمال، تاثرات، سکتہ، مراحل کو مکمل نہ کرنا یا بین الاقوامی معیار کے مطابق نہ پڑھنا۔ اور ان تمام چیزوں کا ایک خلاصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استقامت اور ثابت قدمی، کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر کچھ معنوی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ برکت العلم فی تعظیم الاستاد۔ اگر ہم استاد کا احترام نہیں کر رہے تو ہمارا وہ علم برکت پیدا نہیں کرتا ہے، وہ علم مفید ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مضر بن جاتا ہے۔ لذت العیش فی بر الوالدین، کہ جب ہم والدین سے نیکی کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی چیزوں میں لذت ملتی ہے۔ ایک آدمی معمولی سا کھانا کھا رہا ہے، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہزاروں نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، لذت نہیں مل رہی ہے، آرام دہ بستر ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک آدمی ہے فٹ پاتھ پہ بھی سکون سے سو جاتا ہے۔ تو لذت العیش فی بر الوالدین۔ اور اگر آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو خدا کا احترام کیجیے۔ اگر اپنے آپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنی ایذا اور اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھیے۔ یہ وہ خلاصہ مطلب ہے جو کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں
تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے، چیز بھی ہم سیکھ جاتے ہیں، اور وہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ نہ سمجھیے کہ یہاں ختم ہو رہی ہیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری نسلوں میں بھی سرایت کر رہی ہوتی ہیں، کہ وہ ہماری کون کون سی نیکیاں ہیں جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ وہ ہماری کون کون سی غلطیاں ہیں جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو صدق الحدیث و ادا الامانت اس میں بہت مؤثر ہے۔ ہم جب اپنے آپ سے سچے ہوں گے، جب ہم خدا کے ساتھ سچے ہوں گے، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، آخرت میں بھی رحمتیں ہیں۔ اگر ہم نے ذکر خدا سے منہ موڑا تو دنیا میں بھی رکاوٹیں ہیں، آخرت میں بھی مسائل ہیں۔ ادا الامانت، یہ مال کا استعمال جو ہے، امانت جو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں اور اس کا اثر ہماری نسلوں میں بھی جاتا ہے۔ آج کے درس کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔